أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا وصلى الله على النبي الكريم. سورة الأعراف آیت نمبر 155. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں سے 70 مردوں کو لے کر ایک اس جگہ لے گئے جہاں اللہ تعالیٰ نے میقات مقرر کی تھی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کتاب دینے کی. تو جب پیارے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خود جانا چاہتے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قوم کو چنا، 70 مردوں کو، اور اس جگہ پر آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی. اور ان کی چاہت یہ تھی کہ یہاں پر ہم اپنے اللہ کو دیکھیں. نعوذ باللہ. کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، کہ ہم تجھے نہیں مانتے جب تک کہ ہم اپنے اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے ایک تجلی ڈالی تھی، یہ اس وقت ہے جب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کیا میں دیکھ سکتا ہوں شوق کلام کی وجہ سے. تو اس وقت فرمایا دیکھیں اگر پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ سکا تو دیکھیں فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو مجھے دیکھ سکے گا. جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر نور کی ایک تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس منظر کو ہی برداشت نہ کر سکے، چہ جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی برداشت کر لیتا. تو یوں جو ہے یہ زمین بہت چھوٹی سی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیاں، زمین کے مخلوق شدہ نور کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ایٹم بم جب پہاڑ میں پھٹایا جاتا ہے تو اس کو سرما بنا دیتا ہے. تو وہ تو اپنے اللہ رب العزت جو ہر چیز کے خالق ہیں اس کی نور کی تجلی کون برداشت کر سکتا ہے. تو جب زمین کی بجلی نے اپنی چمک دکھائی تو قوم والے جو کہہ رہے تھے ہم اللہ کو دیکھتے ہیں، اس کو نہیں دیکھ سکے اور سارے کے سارے گر پڑے اور مر گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ لمحوں کے لیے انہیں موت دی. اللہ قادر ہیں، اللہ تھوڑے سے لمحوں کے لیے بھی موت دے سکتے ہیں، زیادہ وقت کے لیے بھی. اب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرمانے لگے رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی. اے اللہ ایک ایسا ٹائم بھی ہم پر آیا تھا جب ہم دریا سے نکلنے لگے تھے مثلاً، تو وہاں سے سارے ہم بچ گئے، فرعونی تباہ ہوئے. اے رب اگر آپ چاہتے تو ہمیں وہاں بھی مار سکتے تھے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، وہاں آپ نے بچایا ہے، اے اللہ آج بھی بچا لے. یہ تو تورات ملنے کی جگہ ہے. اے اللہ ان بیوقوفوں کے ان برے کرتوتوں کی وجہ سے کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ ان ہی الا فتنۃ، یقیناً یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ظالم فرعون کے مقابلے میں ہمیں نجات دی اور ان بیوقوفوں کے کرتوت کی وجہ سے ہمارے اوپر پکڑ آئے. یہ ہے تو آزمائش. اس آزمائش میں تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء. اب جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو رحمت سے دور کر دیتے ہیں اور اللہ بروں کو رحمت سے دور کر دیتا ہے، گمراہی میں ڈالتا ہے. وتہدی من تشاء، اور جسے آپ چاہتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں. انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہر حال میں تو ہمارا مددگار ہے، ہماری پردہ پوشی فرما، ہمیں معاف فرما، وارحمنا، اور ہم پر خصوصی رحمتیں فرما. وانت
خیر الغافرین، اے اللہ تو بہت بہتر ہے پردہ پوشی کرنے والوں میں. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے اچھائیاں لکھ دے. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اچھائیاں بھی لکھ دے. انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف ہی رجوع کیے جانے والوں میں سے ہیں. اے اللہ تو نے ہمیں اپنے لیے خاص بنایا ہے، جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے میرے موسیٰ پیغمبر میں نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. یعنی پیغمبر جو تھے اللہ کے کام کے لیے دنیا میں آتے ہیں. اے اللہ جب ہم آپ کے لیے ہی یہاں پیدا کیے گئے، آپ ہی کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے، تو اے اللہ ہم آئندہ بھی آپ کی طرف ہی رجوع رکھیں گے. کوئی لمحہ ہمارا ایسا نہیں ہوگا جس میں ہم اپنے اللہ سے کٹ کر گزاریں. تو یہ خوبصورت دعا مانگی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس میقات پر، جہاں قوم نے نعوذ باللہ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر لیا تھا. تو پھر رب کریم نے جواب میں جو وحی ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ میرے موسیٰ پیغمبر آپ رحمت مانگتے ہیں نا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میرا عذاب تو اسے پہنچتا ہے جسے میں چاہتا ہوں، اور میں کسے چاہتا ہوں، یعنی جو خود اپنے عذاب کو چاہے اور اللہ کی نافرمانی شروع کر دے تو عذاب تو ان کا مقدر ہے. البتہ ورحمتی وسعت کل شیء، اگر کوئی میری رحمت کی طرف آنا چاہے تو یہ پھر تھوڑی نہیں ملتی ہے، بہت ملتی ہے، یہ ہر شے سے وسیع ہے. پھر میں اس رحمت کو میں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ کس کو دوں گا. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کی نافرمانی سے بچتے ہیں، یہ ان کی بدنی عبادات ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ ان کی مالی عبادات ہیں. بدن بھی ان کا پاک ہے، مال بھی ان کا پاک ہے. والذین هم بآیاتنا یؤمنون، عقیدہ بھی ان کا پاک ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جس کے تقوی میں کمی نہ ہو بدنی عبادات میں، اور جس کے مالی عبادات میں حرام نہ ہو، اور جس کے عقیدے کے اندر ایمان کامل ہو، تو اللہ نے رحمت اس کے لیے لکھ کر رکھی ہے. اے میرے پیغمبر میں اسے رحمت دوں گا. جیسے کہ حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کے گویا 100 حصے ہیں، اور اس میں ایک حصہ صرف اللہ نے ابھی دنیا میں دیا ہے. ان للہ عز وجل 100 رحمت فمنها رحمت یتراحم بها الخلق وبها تعطف الوحوش على اولادها، کہ ایک ہی رحمت اللہ نے ابھی تو دی ہے جو مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اسی وجہ سے، اور حتیٰ کہ جانور اور وحشی بھی اپنی اولاد پر مہربان اور نرم نظر آتے ہیں تو اسی ایک رحمت کی وجہ سے. وَأَخَّرَ 99 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اللہ نے 99 حصے رحمت کے بھی تو رکھے ہوئے ہیں. اتنی رحمت کھولی ہے تو یہ حال ہے کہ ہر طرف رحمت ہی رحمت بچھ گئی ایک دوسرے پر، حتیٰ کہ وحشی بھی اپنی اولاد پر رحمت کرنے لگ گئے. تو جب میں اللہ 99 رحمتیں دن قیامت کھولوں گا تو وہاں رحمت غالب ہی غالب آئے گی. اس وقت تو جنت میں داخلے عام ہو رہے ہوں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ میں نے لکھی ان کے لیے ہے جو مومن ہوتے ہیں اور جن کے مال پاک ہیں اور جن کے عبادات پاک ہیں. ورنہ جن کی کوئی کمی ہو گئی، جو شرک کی حالت میں پکڑا گیا، کفر کی حالت میں پکڑا گیا، اس کے لیے تو رحمت ہے ہی نہیں نا. اور جو دوسرے ہیں پھر ان کے لیے جنہوں نے نافرمانی کی ہے رحمت ان کو نہیں مل رہی، وہ اپنی سزا پا کر رحمت کے مستحق بنیں گے تو پھر وسیع تر ملنی شروع ہو جائے گی. اس لیے تو اللہ نے جب جنت کسی کو دینی ہے تو جنت چھوٹی نہیں ہوگی، بہت بڑی ہوگی. بس رحمت کے قابل بننا ہے، رحمت کے قابل بنیں گے تو بس پھر رحمت وسیع ہی ہوگی. پھر رحمتیں تھوڑی نہیں کروں گا، زیادہ سے زیادہ کروں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں صرف تیرے رحمت کا سوال کرتا ہوں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ اللہ نے دعا بھی سکھائی ہے کہ یوں کہا کرے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ اپنی رحمت بھیج. اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف بھی یہ کہتے ہیں اللہ اپنی رحمت بھیج، اے اللہ اپنی رحمت بھیج. اللہ کی جو رحمت ہے پھر یہ وسیع ہو کر آتی ہے، بہت بڑی ہے. رحمتی وسعت کل شیء. یہ حاملین عرش فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، سورہ المومن میں ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم
وہ اپنے مومنوں کے لیے جب دعا شروع کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے اللہ تیری رحمت وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، جو بھی توبہ کرتے ہیں تیری طرف آ جاتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اے اللہ انہیں معاف کر دے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس میقات پر کھڑے ہو کر جو دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ یہ قوم جو ہے تباہ ہو گئی ہے، اے اللہ ان کو دوبارہ اٹھا، ان کو زندہ کر، ان کو ہلاکت، ان کی بیوقوفی کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر، مشکلات میں نہ ڈالنے دینا۔ تو وہاں اللہ کریم نے یہ سمجھایا سبق، اے میرے پیغمبر ضرور رحمت تو وسیع ہے، انہی کے لیے وسیع ہے جو رحمت کے قابل تو بننا چاہیں، جو رحمت کے اپنے آپ کو مستحق تو کر دیں، بس جو اب رحمت کے قریب آئے گا تو بس اس کے لیے میں رحمت وسیع کر دوں گا۔ حتیٰ کہ قرآن کا ادب بھی کرنے والا، اس کے لیے بھی اللہ نے رحمت لکھی ہے کہ قرآن کا ادب بھی ضروری ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ قرآن کا جو ادب کرے نا، پڑھا جا رہا ہو تو اس کو توجہ دھیان سے سنے اور خاموش ہو جائے تو اس کے لیے میں اللہ رحمت لکھ دیتا ہوں۔ لعلکم ترحمون، یعنی رحمت ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو رحمت کا مستحق سمجھتے ہیں اور مستحق بنا لیتے ہیں، پھر ان کو تھوڑی رحمت نہیں، ان پر پھر وسیع تر رحمت کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔